بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دا عاصم وائس۔ معزز دوستو، ایک دفعہ دوران سفر ایک دیہاتی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہار پکڑ کر کڑا ہو جانا اور دوزخ سے دور اور جنت کے قریب کرنے والی بات پوچھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی شفقت کے ساتھ جواب دینے کے بعد فرمانا کہ اچھا اب ہماری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ بات بتاؤ جو مجھے جنت سے قریب اور آتش یعنی دوزخ سے دور کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور پھر اپنے رفقا یعنی اپنے دوستوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو اچھی توفیق ملی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، ہاں ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپنا وہی سوال پھر سے دہرایا، مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی بندگی کرتے رہو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو، اب اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ مسلم شریف ہی کی اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ دیہاتی چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مضبوطی سے ان احکام پر عمل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق اور جنت نصیب فرمائے، آمین۔ فائدہ: اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت پیغمبرانہ کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہے، اونٹنی پر سوار چل رہے ہیں۔ اثناء راہ میں ایک بالکل ناآشنا دیہاتی سامنے آ کر اچانک اونٹنی کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی بات بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے طرز عمل سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کی دینی حرص کی ہمت افزائی کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اچھی توفیق ملی ہے، اور پھر اپنے ان دوستوں کو بھی سائل کی زبان کا سوال سنوارنے کے لیے پھر سے فرماتے ہیں، ذرا پھر کہو تم نے کیسے کہا؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں، اچھا اب ہماری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! پیغمبری کیا ہے، شفقت و رحمت کا ایک مجسمہ پیکر ہے۔ معزز دوستو، اسی طرح کی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، اس پر کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔